دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں وی نیڈ ٹو ریکنسیڈر گڈ ٹیچنگ. میرا کئی دفعہ یہ تجربہ ہوا اپنے ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹرز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اونرز، ان سے بات کرتے ہوئے کہ وہ جس چیز کو گڈ ٹیچنگز کہتے ہیں، اور جب وہ ایک گڈ ٹیچر کو ریفر کرتے ہیں تو اس سے مراد اصل میں محض اچھے ریزلٹس لینا ہے. یعنی دے ہیو نتھنگ ایلس ان مائنڈ. واٹ ایور whoever can get you good results is a good teacher. یہ میں یہاں پر کوئی اس کے وہ نہیں بتا رہا ہوں جی، وہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر if we go into that. These are basically the premises only. اس کو ذہن میں رکھیے گا. نمبر 3 یہ کہ good teaching does not necessarily result in authentic learning. اس بات کو بھی سمجھ لیں. یعنی اس کا فرق پڑتا ہے جی. اس کو میں ابھی آپ سے ایکسپلین کروں گا کہ اس وقت ہمارا پیراڈائم اصل میں یہ ہے کہ گڈ ٹیچنگ ریزلٹس ان آتھینٹک لرننگ. اچھی لرننگ کے لیے اچھی ٹیچنگ کی ضرورت ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ محض اچھی ٹیچنگ جو ہے وہ اچھی لرننگ پر منتج نہیں ہوتی. یعنی اس کے لیے اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں. آپ اگر اس پہ غور کیجئے تو اس پیراڈائم کے نتیجے میں ہم نے جو اپنا پورے کا پورا سیٹ اپ کریٹ کیا ہوا ہے، پورے کا پورا سیٹ اپ، وہ اصل میں ٹیچر اورینٹڈ سیٹ اپ ہے کہ اچھی ٹیچنگ کر دو، اس کے نتیجے میں اچھی لرننگ ہو جائے گی، اچھے ریزلٹ آ جائیں گے. لیکن جس وقت آپ نے جو گڈ ٹیچنگ کا معیار رکھا ہوا ہے وہ اگر یہ ہو کہ محض امتحانات میں اچھے ریزلٹس لینے ہیں تو پھر یہی ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہی کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈنڈے مار کر لوگوں کو اور بچوں کو یاد کروا دیں چیزیں، دیٹ شوڈ سفائس. بٹ اگر مقصد یہ ہے کہ آتھینٹک لرننگ چاہیے تو اس کے لیے بہت ساری دوسری چیزیں آپ کو دوسری سائڈ پر بھی دیکھنی پڑیں گی. یعنی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، بچہ اس وقت کس بیک گراؤنڈ نالج کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، بچہ اس وقت کس ایموشن کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ ایموشن اس کی ول اٹ بی ہیلپ فل ان لرننگ اور ول اٹ بی اے ہنڈرنس ان لرننگ. یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں گی، بیکاز محض اچھی طرح پڑھا دینے سے یا کسی چیز کو ایکسپلین کر دینے سے لازم نہیں ہے کہ اچھی طرح سے لرننگ بھی واقع ہو جائے.